بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ اجمعین۔ پچھلی مرتبہ جو ہے ہم نے سراج اورنگ آبادی کے بارے میں قدر مفصل گفتگو کی تھی اور ان کی شاید ایک غزل تفصیل سے پڑھی تھی۔ تاہم سراج کی جو سب سے مشہور غزل ہے، جو ان کی وجہ شہرت ہے، جو اردو غزل کی پوری روایت کی آبرو ہے، اس غزل پہ گفتگو کا موقع وقت کی تنگی کی وجہ سے نہ مل سکا۔ تو آج انشاءاللہ ہم وہ غزل پڑھیں گے جس کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ اردو کی غزل کی روایت میں اگر 5 سب سے بڑی غزلوں کو منتخب کرنا پڑے تو سراج کی یہ غزل یقیناً ان 5 میں شامل ہوگی۔ تو بعض حضرات کا خیال ہے کہ 2 بھی کرنی پڑیں تو 2 میں سے بھی ایک یہ ہوگی، اور کچھ کا یقین یہ ہے کہ 1 کرنی پڑے تو 1 یہی ہوگی۔ تو یہ ایسی غزل ہے۔ تو اس غزل میں یوں سمجھنا چاہیے کہ عشق جو ہماری شعری روایت کا اسم اعظم ہے، یعنی ہر شعری روایت اپنی کچھ تخیلی، احساساتی اور احوالی اقدار رکھتی ہے۔ تو عشق کو حال کی حیثیت سے بھی، تصور و تخیل کی جہت سے بھی اور احساس کے پہلو سے بھی ہماری شعری روایت میں ام الاقدار کی حیثیت حاصل ہے۔ یعنی شعر کے تمام تھیمز تصور عشق سے خالی حالت میں نہیں بنتے۔ شعر جن احساسات، معارف، احوال، معانی کا مجموعہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں عشق ان تمام معارف و معانی اور احساسات و احوال کی قدر و قیمت متعین کرتا ہے۔ یعنی گویا عشق ہی ہے جو ہماری شعری روایت کا سبسٹنس آف کانشسنس ہے، عشق ہی ہے جو ہماری شعری روایت کا جوہر وجود ہے، اور عشق ہی وہ تھیم ہے، وہ میٹا تھیم ہے جس سے بننے والے دائرے میں ہماری شاعری کے تمام بنیادی معانی اور احوال سمائے ہوئے ہیں۔ تو سراج کی اس غزل میں عشق نے ہماری روایت کے میٹا نیریٹو ہونے کی حیثیت سے غالباً پہلی بار اپنا منتہائی کامل اور جامع اظہار کیا ہے۔ اچھا، یہ غزل گانا تو یہی عشق جو ہے جس کو میں نے کہا کہ ہمارا میٹا نیریٹو ہے، ہماری ام الاقدار ہے، ہمارے راس المعانی ہے، ہمارا جو ہے وہ جوہر احوال ہے۔ تو اس عشق کی کار فرمائی ہمارے بڑے شاعروں میں مختلف صورتوں میں، مختلف پیرایوں میں نظر آتی ہے۔ یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ اس غزل کا اختصاص اور امتیاز اور اس کی بناوٹ، اس کی معنوی حیت، اس کی احوالی خصوصیت سامنے آ سکے۔ مثال طور پہ عشق رومی کے ہاں جو ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ مرکز شعور اور مرکز وجود دونوں ہے، یعنی حقیقت کی
تمام عرفانی بلندیاں عشق میں حال بن جاتی ہیں، اور حق کے تمام وجودی پرسپیکٹو جو ہیں وہ عشق کے اندر ایک احساس، ایک جوہر اور ایک وجودی امر کے طور پر مجتمع اور کامل حالت میں سما جاتے ہیں۔ تو رومی نے عشق کو شعور اور حق کے تعلق میں بھی واحد پل بنا کے دکھایا، اور وجود اور حق کے تعلق میں بھی اس کو واحد فعال وسیلہ بنا کر دکھایا۔ یعنی رومی نے عشق کا وہ دائرہ بنایا کہ خود وجود اس دائرے میں سمایا ہوا ہے اور پورا نفس شعور اسی دائرے کے ایک گوشے میں مخفی ہے۔ تو رومی سے زیادہ عشق میں بلندی، گہرائی اور پھیلاؤ پیدا کرنے کا عمل ہماری فارسی اردو شعری روایت میں کہیں بھی نہیں ہوا، اور رومی نے گویا عشق ہی کو مدارج وجود کی اصل اور احوال شعور کی اساس بنا کر عملاً دکھا دیا۔ تو رومی کے ہاں گویا عشق خود حقیقت ہے، عشق حقیقت کی سیلف مینیفیسٹیشن ہے، عشق حقیقت کی بالواسطہ سیلف ریئلائزیشن ہے۔ تو بہت بڑے بڑے معنی ہیں بہرحال رومی کے ہاں۔ تو اسی طرح مثال طور پہ عشق رومی کے یہاں امر حقیقی ہے۔ عشق اقبال کے ہاں ایک نظریہ ہے جس سے وہ اپنی نظریاتی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ عشق حافظ کے یہاں ایک ذخیرہ احوال ہے۔ عشق میر کے یہاں ایک مجموعہ احساسات ہے۔ تو اس غزل میں عشق ایک طغیان حال کے طور پر نظر آئے گا، جس سے حق کے حضور کے تمام متصورہ مراحل میرے اندر محسوسات جیسا رنگ پیدا کرتے چلے جاتے ہیں، اور یہاں عشق اپنی پیورٹی کے فلو سے بہتا ہوا اس طرح ظہور پاتا ہے کہ اس کے روٹین کے مظاہر، اس کے معمول کے مظاہر اس کی طغیانی کی رفتار کا ساتھ نہ دے سکنے کی وجہ سے اس طغیانی میں بننے والے عارضی بلبلوں اور عارضی جھاگ کی طرح بنتے اور مٹتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ جو عشق کا فلو ہے، یہ پوری اردو شاعری میں سراج کی اس غزل کے سوا کہیں اور نظر نہیں آتا۔ اس سے بہت سے شاعر سراج سے بڑے ہیں، لیکن عشق کے احوالی فلو، ایسا بہاؤ جس نے انفس اور آفاق کو دو بلبلوں کی طرح اپنے اوپر اٹھا رکھا ہے، ایسا بہاؤ، ایسی عارفانہ اٹھان اس غزل کے سوا کسی کے یہاں کبھی بھی نہیں ظاہر ہوئی، یعنی تاحال۔ تو اس غزل کی یہ بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس سے پہلے اس کی تمہید کے طور پر یوں سمجھیں، اس کے نقیب کے طور پہ جب بادشاہ آتا ہے تو اس سے پہلے اس کے نقیب آتے ہیں نا، جو اس کو ریسیو کرنے کی مناسب حال فضا بناتے ہیں، کیونکہ بادشاہ ایک دم ظاہر ہو جائے تو اس کو نہ اس کا ادب ملحوظ رہے گا، اور نہ مطلب یہ کہ اس کے حضور میں رہنے کے احوال پیدا کرنے کے لیے جو ایک تدریج درکار ہے وہ پیدا نہیں ہو پاتی۔ تو میں ویسے ہی ایک وہ، تاکہ سراج کی کچھ اور چیزیں ضائع نہ چلی جائیں اس نشست میں، تو ایک غزل ہے جس کو ہم، جو غزل ہم نے پڑھنی ہے اس کے مقدمے کے طور پر دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے انشاءاللہ وہ پرسپیکٹو بن جائے گا جو پرسپیکٹو اس غزل کو دیکھنے اور پڑھنے کے لیے پہلے سے قائم ہونا ضروری اور مفید ہے۔ فرماتے ہیں، آج ہر گل میں بہار اور ہی ہے،
اب زبان کی صفائی آپ دیکھ رہے ہیں اس زمانے میں کتنے پہلے کی زبان ہے۔ آج ہر گل میں بہار اور ہی ہے، عندلیبوں کی پکار اور ہی ہے۔ تو اتنے سادہ الفاظ میں اور اتنی روانی کے ساتھ اتنا بڑا مضمون باندھ دینا، یہ بڑی خلاقی اور قدرت کلام کی بات ہے۔ یہ سہل ممتنع ہے کہ گل یہاں کیا ہے؟ گل مظہر حسن ہے، گل محبوب کا استعارہ ہے نا، اور عندلیب عاشق کی علامت ہے۔ تو گل کو مفرد باندھا ہے، عندلیب کو جمع کے صیغے میں باندھا ہے، یعنی محبوب کی بناوٹ وحدت سے تشکیل پاتی ہے، محبوب کے لیے واحد ہونا ضروری ہے۔ عاشقوں کی پیدائش کثرت کے اصول پر ہوتی ہے، یعنی وہ محبوب نہیں جو واحد نہ ہو، اور وہ بھی محبوب نہیں جس کے عاشق کثیر نہ ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ واحد ہونا اس کے جمال کے حقیقی ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور اس کے عشاق کا کثیر ہونا اس کے جمال کی کشش پر شاہد لاتا ہے۔ تو جمال کس کو کہتے ہیں؟ جمال ایک ہیبت کا نام ہے جو صاحب جمال کو واحد رکھتی ہے، اور جمال دوسری طرف ایک کشش کا بھی نام ہے جو اس کی طرف لپکنے والوں کی پوری قومیں اس پر نثار کروا دیتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ تم نے گل کو اصل محبوب کا مظہر تو سمجھا ہی نہ تھا، تم نے تو گل کو خود محبوب کی جگہ دے دی تھی، تو اس وجہ سے تمہارے اندر عشق اپنے حقیقی پن کے ساتھ بیدار ہی نہ ہو سکا۔ یعنی محبوب کو پہچاننے میں غلطی ہو جائے تو عشق کے جذبے کی پیدائش کا عمل بھی سست پڑ جاتا ہے، بلکہ پروفین رہ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں آج دیکھو کہ آج اس نے تمہاری آنکھوں کی یہ غلط بینی، تمہارے دل کی یہ کج احوالی اور تمہارے ذہن کی یہ نافہمی دور کر دی کہ گل خود محبوب نہیں ہے بلکہ ہماری محبوبیت کا ایک ادنا مظہر ہے۔ تو آج اس کی بہار جلوہ گل سے ظاہر ہو رہی ہے پہلی مرتبہ۔ آج یہ گل زمینی اور عارضی اور نباتاتی بہار سے کھلا ہوا اور رنگین نہیں ہے، آج یہ گل غیبی بہار سے اور دائمی شادابی سے سیراب ہونے والا ایک پھول ہے۔ تو آج گل سے وہ ظاہر ہے، کیونکہ گل کو آج میں نے دیکھا ہے۔ اگر گل کو میں پہلے دیکھ لیتا تو سب کی غلط فہمی پہلے رفع ہو جاتی۔ تو آج دیکھو، میری آنکھ سے دیکھو، مجھ پر جو انکشاف جمال حق ہو رہا ہے اس انکشاف کی طرف نگاہ کر کے دیکھو، پھر ان پھولوں کو دیکھو جن کو تم نباتاتی وجود سمجھنے کے عادی ہو گئے تھے، یا جن سے تم اپنی حصے عشق اور حصے جمال کی تسکین کرنے کے عادی ہو چکے تھے۔ آج تمہیں لگے گا کہ تمہاری سطح بینائی اور درجہ ذوق اور مرتبہ عشق اور مرتبہ معرفت سب کے سب ایک بلندی کی طرف اچانک جست کر گئے ہیں۔ میری نظر سے دیکھو کہ گل میں آج کس کی بہار ہے؟ گل میں آج اس کی بہار ہے جو مکمل طور پر ظاہر نہ ہوتے ہوئے بھی کامل طور پر ظاہر ہے۔ تو مکمل طور پر مخفی رہ کر کامل طور پر ظہور پانے والا ہی حقیقی محبوب ہوگا، اور وحدت جمال، وحدت حقیقی اسی کو سزاوار ہوگی۔ تو منظر کیا بن رہا ہے کہ آج جمال حقیقی کا ظہور ہے باغ دنیا میں،
آج دنیا میں حسن کے اظہار کا جو پورا دائرہ ہے، آج دنیا میں بن سکنے والے پورے عالم جمال پر بہار غیب آئی ہوئی ہے۔ آج اس نے طے کر لیا ہے محبوب مخفی نے کہ آج وہ دنیا کی تمام تر استعداد حسن کو اپنے ظہور میں کھپا کر دکھائے گا۔ تو آج تم اس چمن کو دیکھو تو تمہیں نظر آئے گا کہ یہ بہار مارچ اپریل میں آنے والی بہار نہیں ہے، دسمبر میں رخصت ہو جانے والی بہار نہیں ہے، یہ بہار بہار جلوہ غیب ہے۔ یہ موج سرچشمہ غیب سے اٹھ کر اس گل کو سیراب کر رہی ہے۔ تو آج ہر گل میں اس محبوب کے جلوے کی بہار ہے۔ آج بہار نے باغ کو اس کی جلوہ گاہ بنا رکھا ہے، اور پہلے جو بلبلیں اور اندلیبیں ہائے گل پکارنے کی عادی ہو چکی تھیں، پھولوں کو اپنا محبوب سمجھنے کے خبط میں مبتلا ہو چکی تھیں، اپنی فطرت میں رکھی ہوئی استعداد عشق کو غلط محل پر ضائع کرنے کی عادی ہو چکی تھیں، آج ان کا یہ سارا نقص، ان کی تمام غلط فہمی، ان کی تمام گراوٹ رفع ہو گئی۔ آج انہی بلبلوں کی پکار کچھ اور ہے جو ہائے گل اور وائے گل پکارنے کی عادی تھیں۔ یعنی حسن محبوب نے خود کو گل میں اپنی ایک جھلک ظاہر کر کے عاشق کو عاشق بنا دیا، حسن کو حسن کر دکھایا۔ کیونکہ حسن اور حسن کی اپریسیشن، عشق کسے کہتے ہیں؟ حسن کی اپریسیشن کو، جو میرا مزاج زندگی اور میرا اسلوب مرگ بن جائے، جو میرا سبب فنا اور میری دلیل فن بقا ہو جائے، اسے عشق کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے، آج دیکھو، آج باغ کو اس کی جلوہ گاہ ہونے کے پرسپیکٹو سے دیکھو تو تمہیں نظر آئے گا کہ محبوبیت کا سانچہ بدل گیا، عاشق ہونے کے احوال بدل گئے۔ واضح ہے نا؟ اور کیا منظر کشی ہے یہ ذرا دیکھیے گا۔ ہے کسی گلشن حیرت کی خبر، ہے کسی گلشن حیرت کی خبر، چشم نرگس کا خمار اور ہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مسلسل چل رہا ہے نا تھیم، یعنی پہلے غزلیں عموماً غزلیں مسلسل ہوا کرتی تھیں اکثریت میں۔ تو آج ہر گل میں بہار اور ہی ہے، اس کے تسلسل میں ہے کسی گلشن حیرت کی خبر۔ گلشن حیرت شاید ہی کہیں آپ کو اتنی مضبوطی کے ساتھ ملے جو سراج نے باندھا ہے، اور ملے گا بھی کم۔ ہے کسی گلشن حیرت کی خبر، چشم نرگس کا خمار اور ہی ہے۔ تو پہلے اس کی ایک فضا بنا لیتے ہیں کہ نرگس کو آنکھ سے تشبیہ دی جاتی ہے، یہ روایتی تشبیہ ہے۔ نرگس کو چمن کی، باغ کی آنکھ مانا جاتا ہے، کیونکہ اس کی بناوٹ آنکھ کی طرح ہوتی ہے۔ تو کہیں یہ چشم محبوب ہے اور کہیں یہ چشم عاشق ہے، یعنی دونوں کردار نرگس سے ادا کروائے جاتے ہیں، لیکن بہرحال مشترک بات یہ ہے کہ نرگس آنکھ ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ نرگس اس گلشن ہستی، اس گلزار جمال کی آنکھ ہے۔ تو یہ آنکھ پہلے کسی اور طرح کی کیفیت بینائی رکھتی تھی، آج جب بہار جلوہ گاہ ظہور حق ہو گیا ہے تو آج اس کا حاصل بینائی، اس کی کیفیت بینائی، اس کی صورت بینائی بدل گئی ہے۔ آج اس نے دیکھنے کو حال بنا لیا ہے،
یعنی پہلے نرگس دیکھنے کو علم بناتی تھی، آج نرگس نے دیکھنے کو حال بنا لیا، کیونکہ جب تک وہ نظر نہیں آئے گا ہر دیکھنا محض معلومات ہے، جیسے ہی وہ نظر آئے گا ہر دید متاع حال ہے۔ تو آج نرگس کی چشم میں خمار اور ہی ہے۔ خمار کہتے ہیں نشے کے مکمل ہو جانے کی حالت کے بعد اپنے آپ میں واپس آنا۔ خمار کہتے ہیں نشہ چڑھنا پوری طرح، پھر نشے کے اترنے کے وہ مدارج جو رفتہ رفتہ مجھے اپنے آپ میں یعنی ہوش میں لاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ آج گلشن میں وہ ظہور ہوا جس نے نرگس کو اپنے حدود بینائی سے نکال کر دید کی منزل تک پہنچا دیا، اور دید کی منزل تک پہنچا کر پھر اسے اپنی طرف پلٹنے کا راستہ دیا، تاکہ یہ چشم کی حیثیت سے خود کو کامل کرنے کے بعد پھر آج کے بعد سے باغ کو اس نگاہ سے دیکھا کرے جو نگاہ جلوہ حق نے، جمال حقیقی نے اسے فراہم کی ہے۔ تو یہ خمار ہے، یعنی نشے سے واپس اپنی طرف آنا۔ تو اس جلوے نے نرگس کو کامل بنا کر پھر واپس اپنی طرف لوٹایا ہے۔ تو آج نرگس نرگس ہی ہے، لیکن اس کی آنکھ میں چھایا ہوا جو ایک خمار دید ہے، ایک خمار تکمیل ہے، آج اس کی آنکھ کے اندر بنے ہوئے جو مناظر کے احوال ہیں وہ پہلے جیسے نہیں ہیں۔ واضح ہے نا؟ تو اب اس میں مطلب چشم نرگس کے حوالے سے گلشن حیرت کا کوئی جواب ہے؟ حیرت کہتے ہیں وہ تجربہ جو تسکین تو کر دے ہاتھ نہ آئے، وہ علم جو ذہن کی تسکین تو کر دے مگر ذہن کی گرفت میں نہ آئے، وہ نظارہ جو دل کو سرشار تو کر دے، دل کو پورا کا پورا کیفیت دید سے بھر دے مگر دل کی پکڑ سے باہر رہے، وہ منظر جو آنکھ کی صلاحیت دید کی آخری درجے پر لے جا کر فلفلمنٹ کر دے لیکن آنکھ کی حد بینائی سے ماورا رہے، اس کو کہتے ہیں حیرت، کہ جس میں پانا بھی حقیقی ہے اور نہ پا سکنا بھی اتنا ہی حقیقی ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں نے اسے نہیں دیکھا تو یہ بھی سچ ہے، اور میں کہوں کہ میں نے اسے دیکھ لیا تو یہ بھی سچ ہے۔ تو جہاں یہ دونوں چیزیں سچ ہو جائیں ازرو حال، وہ مقام حیرت ہے۔ واضح ہے نا؟ حیرت کہتے ہیں اپنے سبب تکمیل کو ایکسپیرینس کرنا مگر اس کے مکمل فہم، اس کے مکمل تجربے سے عاجز رہ جانا۔ تو حیرت تکمیل شعور اور تکمیل وجود کا مشترک حال ہے، اور حیرت حق کے حضور و غیاب میں رہنے کا ادب پورا کر لینے کی علامت ہے۔ حق کے حضور میں ایسا رہا کہ اس کے غیاب کو اوجھل نہ ہونے دیا، اس کے غیاب کو ایسا مانا کہ اس کے حضور کی ناقدری نہ کی، یہ آدمی صاحب حیرت ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ آج اس کے جلوے نے اس گلشن کو گلشن حیرت بنا دیا، یعنی جہاں وہ نظر بھی آ رہا ہے اور جہاں وہ چھپا ہوا بھی ہے۔ یار اس سے بڑھ کے کوئی علامت، کوئی مظہر ہو سکتی ہے جو یہ بھی دکھا دے کہ وہ ظاہر ہے اور جو یہ بھی بتا دے کہ وہ غائب ہے؟ حقیقی مظہر وہ ہوتا ہے جو ظاہر ہونے والے کے حضور اور غیاب دونوں پر یکساں پختگی کے ساتھ دلالت کرے۔ تو گلشن حیرت وہ گلشن ہے جہاں جمال حق کا ظہور بھی پوری طرح سے مراد ہے کہ ہماری تسکین دید کے لیے ظاہر ہے، اور جہاں وہ صاحب جمال اپنے غیاب ذاتی کے ساتھ بھی اچھی طرح انڈیکیٹڈ ہے۔ تو
تو یہ گلشن حیرت ہے کہ تم دیکھ لو حیرت کے اس گلشن کی ہے کسی حیرت گلشن حیرت کی خبر کہ اچھا میں نے ابھی اگر یہ کہا ہو تو اس کو مطلب جیسے مٹا دیا جائے. اب یہ گلشن عام گلشن نہیں ہے. گلشن حیرت کا مطلب یہ ہے کہ وہ گلشن غیب جہاں وہ ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی ہے، وہ گلشن غیب اس باغ میں منعکس ہو گیا. تو نرگس نے گویا اس گلشن حیرت کا منظر دیکھ لیا ہے جہاں غیب اور شہود یکجان ہو گئے تھے. تو آج نرگس کی آنکھ کی کیفیت کچھ اور ہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اور اس کا ایک فلسفیانہ مطلب بھی ہے، فلسفیانہ یا عارفانہ مطلب، اور وہ بالکل اس میں تکلف سے نہیں نکالا جا رہا. علم اپنے حصول میں یقینی نہیں ہے، اپنے فقدان میں یقینی ہے. جو حاصل ہے وہ حصول شعور کے لیے اتنا یقینی نہیں ہے یا نہیں ہونا چاہیے اس کے مقابلے میں جو اسے حاصل نہیں ہے. تو شعور کی تمام قوت تیقن لا حاصلی کے مواد پہ صرف ہوتی ہے، حاصل کی تحسین میں نہیں. واضح ہے نہیں؟ تو یہ گلشن حیرت اس سے اور واضح ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کہ اس کے ظاہر ہونے نے علم کی کیفیت کو بدل دیا، علم کو دے آنکھ کی غلامی سے نجات دلا کر غیاب کی فضاؤں میں پرورش پانا سکھا دیا. کیا کہنے کیا کہنے. اور یہ شعر اور ایک شعر اور پڑھ لیتے ہیں کہ سر منصور ہے انگور نہیں، سر منصور ہے انگور نہیں، شجر دار کا بار اور ہی ہے. سولی پیڑ کی طرح ہوتی ہے، پیڑ کے تنے ہی سے بنتی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ سولی کو ایک شجر سمجھو اور اس شجر کو ایک باردار پیڑ تصور کرو جس پہ پھل آیا ہوا ہے. تو اس سولی کا پھل عام پھلوں کی طرح نہیں، اس پیڑ کا پھل عام پیڑوں کی طرح نہیں ہے، یعنی انگور سیب وغیرہ نہیں ہے. اس پیڑ کا پھل منصور ہے، منصور کا سر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس مضمون کو میر نے آخر پہ لے جا کے باندھ دیا، لیکن لگتا یہ ہے کہ میر نے یہیں سے لیا ہوگا. کہ موسم آیا تو نخل دار پہ میر، موسم آیا تو نخل دار پہ میر، سر منصور ہی کا بار آیا. کہ جب موسم قربانی آیا، جب فصل فنا آئی، تب نخل دار پھل دیتا ہے. نخل دار موسم بقا میں خشک رہتا ہے، موسم فنا میں سبز ہوتا ہے. تو جب موسم آ گیا تو پھر نخل دار پر سر منصور کا پھل آ گیا، سر منصور پھل کی طرح نخل دار سے لٹکا. تو وہ خیر میر کا شعر بہت بڑا ہے، لیکن مضمون یہی ہے کہ تم سولی پر لٹکے ہوئے حلاج کے سر کو کچھ اور نہ سمجھو، یہ نخل دار کا پھل ہے، یہ فنا کی آخری منزل ہے، یہ فنا کے آخری حال کا مجسم ہو جانا ہے. جی جناب، ایسے ہی اپنی تیاری کے لیے بھی اور آپ کی تیاری کے لیے بھی پڑھے کچھ شعر. اب آتے ہیں اس غزل کی طرف. اچھا، عشق کی ہم نے کئی جگہوں پہ کارفرمائیاں بتائیں، غالب کا نام بھول گیا. غالب کے یہاں عشق کہیں تخیل ہے، کہیں مشغلہ ہے. یعنی کوئی بڑا شاعر عشق کے بارے میں اتنا سطحی اور نان سیریس نہیں ہے یا اتنا ڈیٹیچڈ نہیں ہے جتنا کہ غالب ہیں. تو جیسے ایک طرف اس طرح کے اشعار ملیں گے کہ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے.
اور کہیں عشق ایک پیتھاس کی طرح عشق عاشق ہونے کا پتہ چلتا ہے فراق کی کیفیت سے. وصال کی حالت میں عشق اتنا نمودار نہیں ہوتا جتنا فراق کی کیفیت سے ظاہر ہوتا ہے. تو فراق کے مضمون سے پتہ چلتا ہے کہ اس شاعر کا تصور عشق کیا ہوگا. تو فراق پہ بہت اچھا شعر ہے ان کا، مطلب شعری اعتبار سے وہ تخیل کی حد ہے، اور جو کرافٹس مین شپ ہے جس کے غالب اردو کی شعری روایت میں بلا شرکت غیر بادشاہ ہیں، تو ان کی بادشاہت کا یہ شعر بھی ایک ثبوت ہے. لیکن وہ ابھی دیکھیے گا کہ پتہ ہی چلتا ہے کہ ان کا عشق ایک مشغلہ ہے یا تخیل ہے. عشق ان کے لیے حال نہیں ہے کہ موج نہیں، جوئے خون آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق، یعنی آنکھوں سے اشک کی بجائے خون بہنے دو کیونکہ یہ شام فراق ہے. پانی سے بنے ہوئے آنسو دوسری چیزوں کے بچھڑنے اور چھٹنے اور گم ہونے سے مخصوص ہوتے ہیں. محبوب کی جدائی جو ہے وہ اشک خون کا تقاضا کرتی ہے. تو جوئے خون آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق. اب بلنڈر یہاں کرتے ہیں، میں یہ سمجھوں گا کہ دو شمعیں فروزاں ہو گئیں. ایک دم آسمان سے زمین پہ آ جاتا ہے آدمی کہ بہنے دو، اچھا ایک شغل ہو جائے گا شب فراق میں، اس کی جدائی کی کیفیت سے مجھے کیا لینا دینا. شب فراق تاریک بہت ہوتی ہے، تو اس کی تاریکی کے ازالے کا کچھ سامان ہو جائے گا، دو دیے ہی جل جائیں گے. میں یہ سمجھوں گا کہ جو دو ندیاں میری آنکھوں سے رواں ہیں، تو کچھ نہ صحیح تو کم از کم یہ شام فراق کی تاریکی کو دور کرنے والی دو شمعیں تو بن جائیں گی. اور میں یہ سمجھوں گا کا جواب نہیں ہے، یعنی اس وقت بھی کچھ سمجھنا اور نہ سمجھنا کوئی مشغلہ ہے، مطلب کوئی مسئلہ ہے. تو یہ شعر فنی اعتبار سے آخری درجے پر اپریشیبل ہونے کے باوجود یہ بھی آخری ہی درجے پر ثابت کر دیتا ہے کہ غالب عشق میں نہ سیریس تھے، نہ وہ عشق کے احوال جانتے تھے، نہ اس کے احساسات سے واقف تھے، نہ اس کی روایت کا انہیں کچھ پتہ تھا. تو ان کے لیے یہ ایک مشغلہ ہے اور شعر گوئی میں کام آ جانے والا ایک کارآمد مسالہ ہے. جس کو پہاڑ سے ڈر لگتا ہو نا، جو اناڑی کو پیما ہو، اس کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ بار بار پہاڑ کی طرف چلتا ہے اور پھر اسے یاد آ جاتا ہے کہ بیس کیمپ میں وہ کوئی چیز بھول آیا ہے، پھر بیس کیمپ کی طرف واپس آتا ہے. اس طرح زیادہ وقت وہ بیس کیمپ میں ہی گزار دیتا ہے. تو یہی حال ہمارا ہے اس غزل کے سلسلے میں، بار بار پلٹ رہے ہیں بیس کیمپ کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبر تحیر عشق سن، نہ جنو رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی. اس کا آہنگ دیکھیے، اس کا بہاؤ دیکھیے، اس کی آواز دیکھیے. بہت کم بیانات یعنی لفظوں کے استعمال پر مبنی تخلیقی بیانات بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو لفظوں کے اندر پوشیدہ تمام امکانات کو یکساں درجے پر تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں. یعنی لفظوں کے امکانات کیا ہیں؟ لفظ میں تصویر بننے کا امکان، لفظ میں آواز کی صلاحیت، لفظ میں معنی دینے کی قوت، لفظ میں حال بننے کی استعداد. غرض لفظ کے اندر موجود تمام امکانات کو، لفظ کے تمام ضروری اجزاء کو انتہا درجے کی تکمیل دے دی جائے،
ایسے بیانات بڑے شاعروں کے یہاں بھی کم ہوتے ہیں۔ اس غزل میں آپ کو لفظ لفظ سے یہ نظر آئے گا کہ اس میں جو بھی لفظ استعمال ہوا ہے ترکیبی حیت میں یا مفرد صورت میں، وہ گویا اپنے تمام امکانات کو مکمل کر لینے کی حالت میں استعمال کر کے دکھایا گیا ہے۔ یہ مطلب شاعر کی کرامت ہوتی ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ خبریں، اچھا اس میں ایک ذرا سا پیچیدہ پن ہے، خبر تحیر عشق سن، وہ پیچیدہ پن ابھی تجربے سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہاں سن کا کیا مطلب ہے، کوئی صاحب بتائیں گے؟ خبر تحیر عشق سن، سن کر، ہاں سن کر، یعنی خبر تحیر سن کر، اور میرا خیال ہے محسوس کرنا ہے۔ سن یہاں امر ہے یا خبر ہے، مطلب اس میں اختلاف ہے۔ یہاں سن کا صیغہ امر کے طور پر ہے یعنی سنو، یا خبر کے طور پر ہے یعنی سن کر۔ اس میں بہرحال دو طرح کی رائے موجود ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ امر ہے یعنی خبر تحیر عشق سنو، اور کوئی کہتا ہے نہیں یہ امر نہیں ہے، خبر ہے، یہاں کر محذوف ہے۔ تو یہی زیادہ بہتر تعبیر ہے اس کی کہ خبر تحیر عشق سن، یعنی خبر تحیر عشق سن کر، یا خبر تحیر عشق سننے کے بعد نہ جنوں رہا نہ پری رہی۔ تو اس میں پہلے اس کی تعمیر کرنے والے ضروری اور اہم الفاظ کی شرح کر لیتے ہیں تاکہ پھر یہ کلیت کے ساتھ اس کو محسوس کرنا اور سمجھنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ تحیر، خبر تحیر عشق یعنی عشق کے تحیر کا ماجرا، عشق کے تحیر کا حال۔ تحیر کسے کہتے ہیں؟ تحیر کہتے ہیں منزل پر پہنچنے کے بعد وہ منزل جس کے تصور میں ہم نے اپنے شعور کی تمام تخیلی طاقتوں کو صرف کر رکھا تھا، اس منزل پر پہنچنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ منزل مقصود نہیں ہے، یہاں سے آگے بھی کئی راستے نکل رہے ہیں۔ تو اس وقت اس سچے مسافر کی، جس نے اس سفر کو طے کرنے میں اپنی پوری قوت وجود صرف کر دی تھی، اپنی تمام طاقت شعور استعمال کر لی تھی، اس شخص کا جو حال ہوگا اس حال کو آپ تحیر سمجھیں۔ یعنی سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، سب کچھ دکھائی دے رہا ہے، کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا، سب کچھ محسوس ہو رہا ہے، کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا۔ واضح نا؟ اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ انسان کے جو سب سے کامل احوال اور تصورات ہوتے ہیں وہ اپنی بنت اور بناوٹ میں پیراڈاکسیکل ہوتے ہیں۔ پیراڈاکسیکل سمجھتے ہیں نا، مطلب بظاہر ایک دوسرے سے متضاد عناصر رکھنے والا مجموعہ ہوتے ہیں، کیونکہ کسی ایک عنصر میں تکمیل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ کل کے ساتھ اپنی اس نسبت کو اسٹیبلش نہ کر لے جس نسبت کی روشنی میں، جس نسبت کی قوت کے ساتھ اس عنصر سے متضاد نسبت رکھنے والے عناصر اور اجزاء بھی سامنے آ جائیں۔ خیر اب یہ تو فلسفے کا مسئلہ ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عشق کی انتہا پر پہنچنے کا حال سن کر، خبر تحیر عشق کا کیا مطلب ہے؟ عشق کے منتہا پر پہنچنے کے حال کی خبر سن کر، یعنی ابھی خود نہیں پہنچے ہیں، صرف اس کی درست خبر سنی ہے، صرف اس کی لائق اعتماد خبر سنی ہے، کسی عاشق کامل سے اس حال کا بیان سنا ہے، وہ ماجرا سماعت کیا ہے، ماجرائے تکمیل عشق۔ تو صرف اس خبر سے
محض اس سماعت سے، کسی دید اور کسی ڈائریکٹ حضور کے حاصل کیے بغیر یہ عالم طاری ہوا اس خبر کے سننے والوں پر، یا اس خبر کی گونج سے یہ حالت طاری ہو گئی ساری کائنات ہستی اور تمام عالم شعور پر کہ نہ جنوں رہا نہ پری رہی۔ آپ سمجھیں نا، یہ اس درجے پر پہنچا کر اس کو تصویر کر کے دیکھیں کہ عشق کی تکمیل کا سن کر، اس کو ایکسپیرینس کیے بغیر، عشق کی تکمیل کی لائق یقین خبر سن کر، عشق کے دو پولز جن کے ہم عادی تھے وہ دونوں پولز گر گئے، وہ دونوں کیریکٹرز غائب ہو گئے۔ یعنی جنوں عاشق کا حال ہے، پری حسن کا وصف ہے۔ تو حسن اور عشق کے معروف مسلمات اور اقدار ڈھہ گئے جب ہم نے عشق حقیقی کی تکمیل کے حال کی محض خبر سنی۔ واضح نا، یعنی اللہ کے غیب میں رہتے ہوئے اس کے غیب کو پوری طرح اپنا مدار عشق بنا کر اس کے حضور دائمی میں رہنے والوں کے حالات کی ایک خبر سن کر یہ عالم طاری ہوا کہ یہ دنیائے مجاز نے جو حسن اور عشق کو مجازی کیفیات اور مجازی نظاروں اور مجازی صورتوں اور مجازی حقیقتوں تک محدود کر رکھا تھا، یہ سب کارخانہ فنا ہو گیا۔ واضح ہے نا؟ تو نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ اس کے بعد تو محبوب کی پوزیشن پہ بیٹھا ہوا تھا، تو نے مسند محبوبیت خالی کر دی۔ اب تو یعنی اے فلاں شناختی کارڈ نمبر رکھنے والے محبوب، جب تو نے یہ ریئلائز کر لیا کہ میں محبوب نہیں رہا، تو گویا کہ تو پورا اپنے موجود ہونے کی حالت سے ہی دستبردار ہو گیا نا۔ تیرا تو واحد وجہ وجود ہی تیرا محبوب بنا ہونا تھا۔ تو جب محبوب حقیقی کے حضور کی خبر آئی تو مسند محبوبیت سے اتر گیا، گویا موجود سے معدوم ہو گیا۔ نہ تو رہا اور نہ تو میں رہا، کیونکہ مجھے بھی یہ سب خبر نہیں پہنچی تھی، تو میں نے عاشق کی ذمہ داریاں اٹھا رکھی تھیں، اور وہ عاشقانہ کیفیات اپنے اندر جنریٹ کر رکھی تھیں، جو عاشقانہ کیفیات اصل میں حضور حق کے ایکسپیرینس کے نتائج ہوا کرتی ہیں۔ تو میں ان جھوٹی کیفیتوں سے یا ان سچی کیفیتوں مگر غلط مصداقات کی دنیا سے خود کو باہر نکال لایا، یعنی میں نے عاشق ہونے سے، تیرا عاشق ہونے سے توبہ کر لی۔ واضح ہے نا؟ اور جو رہی سو بے خبری، یہ معنی کی ایک جہت ہے، دوسری ابھی بتاؤں گا اس کی۔ جو رہی سو بے خبری رہی۔ اب اس میں حسن ابھی دیکھیے گا، کرافٹ کا حسن، فن کا حسن، کہ نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی۔ ہم صرف اپنے اپنے وجود میں باطل نہیں ہوئے، بلکہ ہم اپنے اپنے شعور میں بھی محو ہو گئے۔ ہم صرف تو اور میں کی حیثیت سے غائب نہیں ہوئے، بلکہ ہم خبردار ہونے کی جہت سے بھی بے خبر ہو گئے، ہم عالم ہونے کے وہم سے بھی آزاد ہو گئے۔ یعنی اس فضا کی خبر سن لینے کے بعد اس دنیائے وجود کا بھی پورا ماحول فنا ہو گیا، اور اس جہان شعور کی بھی تمام حالتیں گویا مٹ گئیں، محو ہو گئیں۔ جو رہی سو بے خبری رہی۔ ٹھیک ہے، جب اسے جانا تو چیزوں کو جاننا باطل ہو گیا، جب اس کا ہونا دیکھا تو اپنا ہونا باطل ہو گیا، جب اس کی محبوبیت کا ادراک ہوا تو تمام محبوب غائب ہو گئے، جب اس کے عاشقوں کے احوال سنے تو اپنے عشق پہ شرم آنے لگی۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا پہلا اور عمومی مطلب۔ اس میں حسن دیکھیے کہ خبر سن کے بے خبری طاری ہوئی، یہ کیسا تضاد ہے۔
کہ خبر سن کے بے خبری طاری ہو گئی، اور اس تضاد کو نبھایا ہے لفظ تحیر کے استعمال سے۔ تحیر کا لغوی مطلب ہے جہاں خبرداری اور بے خبری یکجا ہو جائے، یعنی خبرداری بھی ٹھیک ہو اور بے خبری بھی درست ہو۔ یہ خبر اور بے خبری یکجا کس سچویشن میں ہوتی ہیں؟ جہاں کوئی چیز محسوس ہو رہی ہو لیکن معقول نہ ہو۔ ہاں، جہاں کوئی چیز محسوس ہو رہی ہو، عقل کی گرفت میں نہیں آ رہی، یا جہاں شعور اس بات کا خوش دلی سے اعتراف کر لے کہ آبجیکٹ یعنی میرا موضوع مجھ سے بہت بڑا ہے، تو وہاں کا حال بے خبری، وہ تحیر ہے۔ تحیر یہ ہے، تو تحیر کے لوازم ہیں خبر کا ہونا اور ساتھ ہی ساتھ بے خبری کا ہونا۔ اگر خبر بے خبری کے بغیر ہے تو آپ کے دماغ نے تحیر کو کیچ نہیں کیا، اگر خبر بے خبری سے خالی ہے تو آپ کے قلب نے حیرت حضور میں سے کوئی حصہ نہ پایا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اب یہ دوسری سطح معنی میں کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عشق جب اپنی پرنسپیلٹی کے ساتھ، اپنی پیورٹی کے ساتھ، اپنی حسن کے ساتھ، اپنے وصال کی منتہا تک پہنچا ہوا، جب ہمارے آگے رپورٹ ہوا، تو عشق اور محبوبیت کے بارے میں بنایا ہوا پورا نظام شعوری و وجودی باطل ہو گیا، فنا ہو گیا۔ یعنی ہم اب تک جس کو عشق جانتے تھے اور جس کو عشق کی طرح بھگت رہے تھے، یہ سارا پرسپیکٹو جو ہے اصل عشق کے بارے میں واجب الیقین اطلاع سن کر ہی درست ہو گیا، یعنی فنا ہو گیا۔ تو ہم نے عشق کے تصور سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا، ہم نے محبوبیت کے دھوکے سے اپنے آپ کو رہا کروا لیا۔ واضح ہے نا؟ اس شعر کا اصل مضمون ایک جملے میں عرض کروں تو وہ ہے مجاز اور حقیقت کا تعلق۔ یعنی حقیقت اور مجاز سمجھتے ہیں نا؟ مجاز کہتے ہیں حقیقت غائب کی ویلڈ فارم کو، حقیقت غائب کی جائز مینیفیسٹیشن کو مجاز کہتے ہیں۔ تو جب وہ حقیقت اپنے اصل ماحول کے ساتھ رپورٹ ہو جائے تو پھر اسے اپنے کسی ویلڈ مظہر کی بھی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ کوئی بھی مظہر حقیقت کو اس کی کلیت کے ساتھ یا اس کی کلیت سے نسبت رکھنے والی کیفیت کے ساتھ ظاہر نہیں کر سکتا۔ واضح ہے نہیں بات؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی حقیقت کی خبر آئی ویسے ہی مجاز کا کارخانہ فنا ہو گیا۔ شہ بے خودی نے عطا کیا مجھے وہ لباس برہنگی۔ ہاں مجھے وہ لباس، مجھے اب یا میرے خیال میں وہ زیادہ وہ ہیں، بہرحال اس میں بھی ابھی لکھا ہوا ہے، تو آپ کہیں یا وہ کہیں ایک بات۔ شہ بے خودی نے عطا کیا مجھے وہ لباس برہنگی، نہ خرد کی بخیہ گری رہی نہ جنوں کی پردہ دری رہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس وقت پان میرے لیے اتنا ہی ضروری ہے جیسے کسی مشکل لفظ کے لیے لغت ضروری ہوتی ہے۔ شہ بے خودی یہاں عشق حقیقی کو کہا ہے۔ بات ہے نہیں بات کہ عشق جو عاشق کو اس کے تعینات وجودی و شعوری سے نکال دیتا ہے، یعنی عاشق اپنی وجودی کنڈیشن سے بھی بلند ہو جائے اور اپنے شعوری حدود سے بھی ماورائی پکڑ لے تو اس کو کہتے ہیں بے خودی، اور اس کو کہتے ہیں عشق کی انتہائی تاثیر، اس کو کہتے ہیں جنون۔ واضح ہے نا؟
اب یہ اصطلاحی باتیں، ہم اصطلاحات کو کھول رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ شہ بے خودی نے یعنی عشق کے کامل حال کا کے غلبے نے، جنون نے کامل ہو کر، عشق نے مکمل ہو کر، یعنی مجھے اپنی قید سے نجات دلانے کے بعد مجھے ایک پیورٹی والا ایکسپریشن عطا کیا، مجھے لباس برہنگی عطا کیا۔ لباس برہنگی کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تمام کنڈیشنز آف بینگ سے بلند کر دیا، مجھے گیون کنڈیشنز آف بینگ سے بلند کر دیا۔ میں اب تک جن جن لباسوں کو اپنی شناخت بنانے کا عادی تھا، مجھے ان تمام لباسوں سے آزاد کر دیا، مجھے اپنے اظہار کے لیے ہر ملاوٹ والی چیز سے نجات دلا دی۔ واضح ہے نا، مجھے خود سے پاک اور خالص کر دیا۔ شہ بے خودی نے مجھے بھی بے خودی کا وہ جذبہ عطا کیا جس میں میری آئی ایم نیس کی جتنی بھی بنیادیں تھیں وہ سب ڈھہ گئیں۔ جن جن کنڈیشنز نے میرے جذبہ عشق کو، میری حقیقت ہستی کو میری انا کے پنجرے میں لا کر محبوس کر رکھا تھا، ان کا دم گھونٹ رکھا تھا، شہ بے خودی یعنی عشق حقیقی نے آ کر مجھے ان سے نجات دلا دی، مجھے اپنی انا، اپنی خودی کے پنجرے کا دروازہ کھول کر لازمانی لامکانی وسعتوں میں پرواز کرنے کے لائق بنا دیا، مجھے مجھ سے آزاد کروا دیا۔ تو برہنگی پیورٹی کو کہتے ہیں، اس کو سمجھنے۔ برہنگی جیسے حق کا ایک وصف ہے تنزیہ، کہ وہ سمجھ میں آنے سے بھی ماورا ہے، تو وہ تنزیہ الوہیت کے لیے ہے، اسی طرح کے معنوی کردار ادا کرنے والا وصف انسان کے لیے برہنگی ہے۔ واضح ہے نا؟ تو یہ جو لباس برہنگی ہے، یہ جو کلوک آف نان آئی ایم نیس ہے، یہ خرقہ بے خیشی جو ہے جو مجھے شاہ بے خودی نے پہنایا ہے، یہ وہ ہے کہ نہ اس میں عقل سوئی دھاگا لے کر اسے سیتی ہے، نہ عقل اس میں چاک پڑ جائے تو اس کی رفوگری کرتی ہے، اور نہ جنوں کے ہاتھ میں وہ طاقت ہے کہ وہ اسے چاک کر سکے۔ شہ بے خودی نے مجھے وہ لباس وجود عطا فرمایا ہے کہ جس میں وہ چاک ہی نہیں پڑ سکتا، جس کے رفو کروانے کے لیے مجھے عقل کی محتاجی ہے، اور اس میں جنوں کے چنگل میں وہ قوت نہیں ہے کہ وہ اس پر چاک ڈال سکے، اسے چاک کر سکے، اسے پھاڑ سکے۔ تو مجھے گویا علم اور عشق کے اپنے تمام تعینات اور تحدیدات اور تصورات سے ماورا کر دیا۔ چلی سمت غیب سے ایک ہوا کہ چمن سرور کا جل گیا، چلی سمت غیب سے ایک ہوا کہ چمن سرور کا جل گیا، مگر ایک شاخ نہال غم جسے دل کہیں سو ہری رہی۔ اچھا، اس کو دوسری طرح بھی ہے، جیسے اس کتاب میں جو میرے پاس ہے یہ اور طرح لکھا ہوا ہے، یہ میں ابھی حافظے سے پڑھ رہا تھا کہ کبھی سمت غیب سے کیا ہوا، کیا چلی سمت غیب سے کیا ہوا کہ کیا ہوا کہ چمن ظہور کا جل گیا، مگر ایک شاخ نہال غم جسے دل کہو سو ہری رہی۔ یہ کچھ تبدیلیاں ہیں۔ تو اس میں معنی پر اثر انداز ہونے والا فرق جو ہے نا وہ ایک لفظ میں ہے، وہ سرور اور ظہور ہے، کہ اگر آپ سرور کہیں گے تو معنی دوسرے ہوں گے، اور ظہور کو صحیح مانیں گے تو معنی کی نوعیت بدل جائے گی۔ تو ہم دونوں طرح دیکھ لیتے ہیں۔
کہ چلی سمت غیب سے ایک ہوا، ایک اور کیا میں کوئی بات نہیں، ایک میں تعظیم زیادہ ہے، کیا میں حیرت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں مطلب اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ چلی سمت غیب سے ایک ہوا کے چمن سرور کا جل گیا، کہ غیب سے یعنی جہاں لوح تقدیر لکھی گئی ہے اس مقام سے ایک ہوا چلی اور اس نے سرور کا چمن اجاڑ دیا، جلا دیا، یعنی وہاں سے ایک آتشی ہوا اتری اور اس میں ایسی آتشینی تھی کہ اس سے سرور کا پورا چمن جل کر راکھ ہو گیا۔ ابھی ہم پہلے مصرعے میں اختلاف متن کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ سادہ سا ہے کہ ہم نے خوشیوں کا ایک باغ لگا رکھا تھا، ہم نے خوشحالی کے بہت سے اسٹرکچرز بنا رکھے تھے، ہم نے دل کو راضی کر دینے والا ایک نظام صورت بنانے میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ سرور کسے کہتے ہیں؟ کہ آنکھ دل کی سرمستی کا ذریعہ بن جائے۔ اگر آنکھ دل کی سرمستی کا ذریعہ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ دل کی سطح مستی پست ہو گئی ہے، دل اپنی سرشاری کے لیے آنکھ کا انکار کرتا ہے، دل اپنی سرمستی کے لیے آنکھ کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی پلکیں بند رکھے، اس کے نظارے میں ملاوٹ نہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو سرور وہ سرور کا چمن ہے کہ دل جب آنکھ کے تابع ہو کر دنیاوی چیزوں سے تسکین پانے لگا اور راحت حاصل کرنے لگا تو پھر سزا کے طور پر وہاں سے ایک ہوا اتاری گئی جس نے یہ مفروضہ چمن سرور جو سب سے بڑا حجاب بن گیا تھا اصلی بہار کو دیکھنے کے لیے، اس کو جلا کر راکھ کر دیا۔ تو ایک تو یہ ہوا۔ دوسرا سرور کا ایک اور مطلب ہے، سرور کا مطلب ہے ایسا نشہ جو خود سے بھی اور اپنے محبوب سے بھی غافل کر دے، جو خود سے اور اپنے مقصود سے غافل کر دے، وہ خوشگوار کیفیت سرور ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ غفلت کا سبب خوشگواری ہوتا ہے، غفلت کبھی حالت ناخوشگواری کی پیداوار تھوڑی ہوتی ہے۔ غفلت کا مطلب ہے کہ دل کہیں اور لگ گیا، دل کہیں اور ٹک گیا، جو تسکین وہاں سے ملنی چاہیے تھی وہ یہاں سے حاصل کرنے لگا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک تو اس طرح یہ شعر اخلاقی ہو جائے گا اگر سرور ہم پڑھیں، اور اگر ہم ظہور پڑھیں تو اس کے معنی کی پوری بناوٹ بدل جائے گی، اور یہ شعر ہر نیگیٹیوٹی سے نکل جائے گا۔ یعنی کہ اخلاق میں کچھ چیزیں قابل تردید ہوتی ہیں نا، تبھی اخلاق کا بیان ممکن ہوتا ہے، تو پھر اس میں انشاءاللہ کوئی چیز قابل تردید نہیں رہ جائے گی۔ وہ ہے کہ چلی سمت غیب سے کیا ہوا کہ چمن ظہور کا جل گیا۔ اس میں ایک رعایت بھی بہتر ہے کہ غیب اور سرور میں رعایت نہیں ہے کوئی، لیکن غیب اور ظہور میں بالکل ڈائریکٹ نسبت اور تضاد کی نسبت اور رعایت ہے۔ تو چلی سمت غیب سے کیا ہوا، کیا میں ایک بے خبری بھی شامل ہے کہ ایسی ہوا تو ہم نے دیکھی نہیں تھی، بھلا ہم کہاں سے دیکھتے، یہ ہوا آئی ہی غیب سے ہے، ٹھیک ہے نا، تو کیا نب جاتا ہے اس سے۔ تو چلی سمت غیب سے کیا ہوا کہ چمن ظہور کا جل گیا۔ چمن سرور کا جل جانا اتنا بڑا واقعہ تھوڑی ہے کہ اس پہ حیرت کی جائے، بلکہ چمن سرور کا برقرار رہ جانا موجب حیرت ہوگا، اس کا فنا ہو جانا باعث حیرانی تھوڑی ہو سکتا ہے، واضح ہے نا۔ تو یہاں حیرت بھی مضمون بندی کی فورس کے طور پر بروئے کار ہے اس مصرعے میں۔
کہ ایسی انجانی اندیکھی ہوا سمت غیب سے آئی جو اس آفاق میں ہواؤں کے چلنے کے پورے نظام سے مختلف تھی، اور اس کائنات میں ہوائیں جس قوت اور رفتار سے چلنے کی عادی ہیں، یہ ہوا اس قوت اور رفتار کے تمام بیریئرز کو توڑ کر چلتی ہوئی آئی۔ تو کیا ہوا کہ چمن ظہور کا جل گیا، کہ آج اس نے غیب کو ظہور پر حاکم اور غالب کر دکھایا۔ تم نے اس کے ظہور کو غفلت کا ذریعہ بنا لیا تھا، تو آج اس نے اپنے غیاب کو اپنے ہی اظہار پر حاوی، حاکم اور غالب کر دکھایا۔ اب اس ناقدری کی، اس کفران نعمت کی سزا بھگتو جو تم نے اس کے ظہور کو اسی کی طرف سے غفلت کا ذریعہ بنا کر کی تھی۔ یعنی ہم عجیب بد نصیب لوگ ہیں کہ ہم چیزوں سے اللہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے، ہم انہی چیزوں کو اللہ کی طرف لے جانے والی، اللہ کی طرف جانے سے روکنے والی رکاوٹیں بنا لیتے ہیں۔ تو آج اس نے اس کو بالکل نتھنگ نیس کی ہوا سے ملیا میٹ کر دیا ہے۔ آج اس نے اپنے ظاہر ہونے کی مشیت کو معطل کر کے اپنے غائب ہونے کی تقدیر کو حاوی کر دیا ہے۔ تو اب لاؤ وہ دل اور وہ آنکھیں جنہوں نے تمہیں گمراہ کر رکھا تھا۔ تو کیا ہوا چلی کہ چمن ظہور کا جل گیا، یعنی عدم غالب آ گیا وجود پر، غیب حاوی ہو گیا حضور پر۔ اور مگر ایک شاخ نہال غم جسے دل کہیں سحری رہی۔ یہ کتنا بڑا مظہر ہے، یعنی کتنا بڑا منظر ہے، مطلب یہ تخیل سے بڑا منظر ہے، اور کائنات کا جتنا وہ ایکسپینڈنگ سائز ایک بہترین فزسسٹ کی زبان سے آپ ڈسپلے اور بیان ہوتا ہوا سن لیں، اس تقریباً غیر محدود سائز میں بھی یہ سمائی نہیں ہے کہ اس منظر کا پورا کینوس بن سکے۔ یہ ایک مصرے میں اتنا بڑا منظر بنا دیا ہے کہ جو آفاق کے پھیلاؤ اور انفس کی وسعت سے زیادہ ہے۔ تو سمجھے نا کہ ہوا چلی غیب کی، اس نے غیب کو ظہور پر غالب کر دیا۔ اب ظہور کی ذیل میں، ظہور کے تحت موجود ہونے کی تمام حالتیں آ جاتی ہیں نا، یعنی موجود ہونے کی تمام صورتیں بھی ظہور ہیں، موجود ہونے کی تمام حالتیں بھی ظہور ہیں۔ تو اس نے انفس اور آفاق کی گنجائش سے بڑھ کر ایک پھیلاؤ پیدا کر دیا اس منظر کی تشکیل اور تخلیق میں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ لیکن اب استثناء کتنا اچھا آیا ہے، پورا کل بتا دیا، جو آفاقی ہونا اس کے لیے کسر شان ہے، انفسی کہلانا اس کی توہین ہے، اتنا بڑا منظر بنایا ہے۔ اب اس میں ایک بہت ہی استثناء نکال دیا اور اتنے یونیورسل آف آل یونیورسلز کو ایک پرٹیکولر بنا کے دکھا دیا۔ اس سے بڑھ کے کیا قدرت کلام ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا بالکل ایک ٹھوس محسوساتی پرٹیکولر جزیہ بنا کر لے آئے، جیسے ایک کینوس کی حدوں کو پھلانگتی ہوئی تصویر بناتے ہی اس کے مقابل ایک منییچر بنا دیا، اور ان دونوں سے منظر کو مکمل کیا۔ اگر آپ منییچر نکال دیں گے تو منظر مکمل نہیں ہوگا۔ تو دوسرا مصرع منییچر ہے، مگر ایک شاخ نہال غم جسے دل کہیں سحری رہی، یعنی سارا چمن ظہور، سارا گلستان وجود معدوم ہو گیا، سارا جو ہے وہ اپنے مطلب غیب کی نظر ہو گیا، لیکن ایک چیز برقرار ہے، ایک آبجیکٹ آف ظہور پر غیاب غالب نہیں آ سکتا۔ کریں کہ اتنے بڑے منظر میں ایک شاخ نہال غم، یعنی معدومیت کی کائنات میں
اس کے مرکز میں ایک ہی چیز رہ گئی جس کو ظہور و شہود کی قبیل سے کہہ سکتے ہو، جسے دیکھ کر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ غیاب کی اس طغیانی نے ظہور و شہود کے تمام آبجیکٹس کو غرقاب نہیں کیا، اور وہ ہے شاخ نہال غم، غم کے نہال کی ٹہنی، وہ اسی طرح سرسبز و شاداب حالت میں موجود ہے۔ یہاں بس اس فقرے کو یہ یاد دلائیے گا کہ غم سے یہاں مراد یہ ہے غم عشق، غم عرفانی، جو مظاہر سے مطمئن نہیں ہونے دیتا اور غیب کی طرف یکسو رکھتا ہے۔ اشتیاق غیب اور ظاہر سے بے اطمینانی یہ غیب کی غم کی پیدائش کے عوامل ہیں۔ تو عاشق کا غم اسی لیے ہے نا کہ وہ غیب کی طرف یکسو ہے اور ظہور میں محصور ہے۔ تو یہ جو غم ہے جس نے ظہور کو خود قلب عاشق پر غالب نہیں آنے دیا اور غیب کو قلب عاشق میں حاضر رکھا ہوا تھا، یہ اس طغیان غیاب سے بچ گیا اور یہ سرسبز و شاداب رہا، کیونکہ یہ اس غیاب سے پہلے ہی سے مانوس تھا، یہ اس غیاب کے چشمے سے پہلے ہی سے سیراب ہونے کا چلن رکھتا تھا، لہذا یہ محفوظ رہا۔ وہ جناب ایک مصرے کا بیان کچھ ادھورا رہ گیا تھا، اسے مکمل کر کے آج کی نشست تمام کریں گے، اور اس کی میں معذرت چاہوں گا کہ یہ غزل آج کی نشست میں پوری نہ ہو سکی، تو اگلی نشست میں کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک ایسا منظر، یہ حافظ کا فیض ہے۔ خواجہ حافظ شیرازی نے اتنا بڑا منظر بنایا ہے ان سے پہلے، اور لگتا ہے کہ کیونکہ سراج کا فارسی شاعری کا ذوق بہت ہی ترقی یافتہ تھا، اور حافظ ظاہر ہے کہ کسی کے لیے نامعلوم نہیں تھے، تو ان کے اس شعر کی چھوٹ اس شعر میں نظر آتی ہے کہ گر باد فتنہ ہر دو جہاں را بہم زند، گر باد فتنہ ہر دو جہاں را بہم زند، ماؤ چراغ چشم و رہے انتظار دوست۔ یہ ان کی مشہور غزل ہے نا کہ پے کے نام ور کے رسید از دیار دوست، آورد ہر سے جان سے خط مشک بار دوست۔ اس کا یہ شعر ہے کہ گر باد فتنہ ہر دو جہاں را بہم زند، اگر فتنے کی آندھی، فنا کی آندھی دونوں جہانوں کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دے، دونوں جہانوں کو آپس میں ٹکرا کر ملبے کے ڈھیر میں بدل دے، تو بھی ماؤ چراغ چشم و رہے انتظار دوست، ہم ہوں گے، ہماری آنکھوں کا چراغ ہوگا اور دوست کے انتظار کا راستہ جو اس چراغ کی روشنی سے روشن ہو رہا ہوگا۔ تو یہ جتنا بس ایسے ہی منظر نویسی کی روایت کا یہ شعر بھی ہے کہ اب یہاں شاخ نہال غم جو ہے وہ ایک عجیب کا، جیسے چراغ چشم کی طرح، حافظ نے جیسے چراغ چشم باندھا ہے نا کہ چراغ چشم رہ جائے گا، دیکھنے کو کچھ نہیں بچے گا، لیکن دیکھنے والی آنکھ دیکھنے کی حسرت میں پڑے ہوئے چراغ کی طرح باقی رہ جائے گی۔ قابل دید جو نہیں تھا وہ فنا ہو گیا، حسرت دید باقی ہے۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ غم میں کیونکہ غیب سے مناسبت کا حال ہے غم، شہود اور ظہور سے عدم مناسبت اور غیب سے مناسبت کو
شہود کو منزل مقصود اور محبوب نہ بنانے والا اور غیب کی طرف عاشقانہ اور عارفانہ یکسوئی کے ساتھ مسلسل پیش قدمی کرنے والا، اس یقین کے ساتھ کہ اس سفر کی منزل تک میں نہ پہنچ سکوں گا، تو ایسے مسافر، ایسے عاشق، ایسے عارف کے بنیادی حال کو غم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ جو پایا وہ دل کو نہیں بھاتا، جو نہیں ملتا وہ دل کا محبوب اور مرغوب ہے۔ تو یہ حال، یہ سچویشن جو ہے قلب میں جس حال کی پرورش کرتی ہے وہ حال غم کا ہے۔ تو شاخ نہال غم کو اس طغیان غیب نے اس وجہ سے بھی نہیں ڈھانپا کیونکہ یہ غیب کے واحد نمائندے کے طور پر اس کائنات ظہور میں قائم تھا۔ تو غیب کی واحد نشانی، غیاب کے واحد حال کے کنٹینر کے طور پر اس جہان شہود و حضور میں رہ رہا تھا، غیب سے پوری مناسبت کے ساتھ اور ظہور سے پوری مظاہر سے عدم مناسبت کے ساتھ اور مظاہر سے ظاہر ہونے والی ذات غائب کی طرف پوری عاشقانہ یکسوئی رکھنے کے عالم کے ساتھ۔ تو کیونکہ غم اور دل پرغم اور شاخ نہال غم یہ خود غیب کے نمائندگان تھے، تو غیب نے اپنے ترجمانوں کو برقرار رکھا۔ سب کچھ فنا ہو گیا، بس جو کچھ باقی رہا وہ یہ تھا کہ غم کا ایک پودا ہے، اس کی ایک شاخ ہے، اس شاخ پر لگا ہوا ایک پھل ہے جو تر و تازہ و رنگین ہے، یعنی دل جو غم سے وفادار رہا، جو غیب سے وفادار رہا، جو ذات غائب کا ایسا عاشق رہا کہ حاضر چیزیں اس کو اپنی طرف کشش نہ کر سکیں۔ تو جو غیب اور حضور، وہ جس کے لیے غیب اور حضور میں یکجائی کا ایک سینٹرل زندہ نقطہ بیدار ہو چکا تھا، وہ نقطہ تھا دل پرغم، جس میں شہود اور ظہور کی حقیقت بھی مندرج تھی اور جس میں غیب کی چھوٹ بھی ایسی تھی کہ وہ اسے روشن کر رہی تھی۔ تو بس اس طغیان غیب میں صرف وہی بچا جو خود خوئے غیاب رکھتا تھا۔ تو یہ شاخ نہال غم ہے، اور باقی ساری خوبصورتی اس تصویر میں ہے۔ اس شعر کو دیکھ کر محظوظ نہ ہونے والا اس شعر کو سمجھنے کی ناکام کوشش بھی نہیں کر سکتا۔ پہلے اس منظر کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ یہ منظر کیا ہے۔ تو غم کے لیے بس آخری فقرہ کہہ دوں تو یہ انشاءاللہ اور کھلنے کی امید ہے کہ غم میں گویا غیب ایکسپیرینسیبل ہو جاتا ہے۔ غم محبوب کے غیاب مطلق سے مرتب ہونے والا وہ حال ہے جو قلب عاشق کی واحد متاع ہے، کل پونجی ہے۔ تو آج اتنا کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل مبارکہ میں بھی آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الحزن تھے۔ یہاں جو غم باندھا ہے یہ عین اسی حزن کے معنی میں ہے جس حزن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف اقدس بتایا جا رہا ہے۔ تو بندگی پوری کی پوری دنیا میں غمناکی ہے، حزن ہے، آخرت میں اطمینان ہے، سرشاری ہے۔ تو جس نے اپنی خوئے اطمینان کو اس دنیا میں ضائع نہیں کیا، اس کو اس دنیا کو فنا کر دینے والی آندھی بھی اڑا کر نہیں لے جائے گی۔
جس نے اپنے اطمینان کو معطل رکھا آخرت پر، جس نے دنیاوی زندگی، دنیاوی حاصلات، دنیا سے تعلق کے تمام مظاہر کو محض بے چینی میں اضافے کا ذریعہ بنایا، وہ اپنی قیامت سے گزر چکا، اب قیامت آئے گی تو وہ ایک تاریخی واقعہ ہوگی اس کے لیے، وہ اپنی قیامت سروائیو کر چکا ہے۔ اچھا سر، یہ سراج اورنگ آبادی فارسی میں بھی لکھتے تھے اور پھر اردو میں انہوں نے لکھا ہو، ان کی ایک شاندار مشکل پسند شاعر تھے۔ مطلب میں اس کی تفہیم کے حوالے سے کوئی سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ مشکل تو وہ یہ ہے، لیکن مطلب اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم آپ سے اردو سیکھ رہے ہیں اور یقیناً آپ کے اندازے بیان کتاب نہیں لا سکتے، لیکن یہاں پہ اکثریت جو یہاں پہ طالب علموں کی بیٹھی ہے میرے جیسے، وہ بعض اوقات بڑا مطلب مشکل سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ یہ تفہیم کا وہ نہیں مقصد پورا ہو رہا، جو ایک تسہیل جس کو کہنا چاہیے آسان انداز میں، مطلب اردو ادب کو ہم جب سمجھنا چاہ رہے ہیں، اس میں ہمیں اپنے یعنی کہ ذہنی معیار کو بلند کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بھائی اس میں جو کچھ کرنا چاہیے مجھے کو کرنا چاہیے، وہ یہ کہ اس فرمائش کو پورا کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ میں بھی تھوڑا مشق ہو جائے نا تو تسہیل کے قابل ہو جاؤں گا، ابھی میں خود اس قابل نہیں، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے اس کو آسان بنانے کی بھی کوشش کریں گے۔ لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ شعر پڑھنے کی جو تہذیب ہے نا، ہم اس سے جڑ کے شعر کو پڑھیں، جس میں پہلی خواہش شعر کو سمجھنے کی نہیں ہوتی، شعر کو اپریشیٹ کرنے کی ہوتی ہے، تو ہم شعر کی تحسین کے لائق ہو جائیں تو شعر کی تفہیم کے مطالبات انشاءاللہ پورے ہوتے رہیں گے۔ شاعر کی جو حقیقت ہے اس بیان میں، شاعر کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے شاعر سے جدا ہونا پڑتا ہے اور ایک مشکل معلوم ہوتا ہے اکثر، تو یعنی اگر اس کو ہم سہل کی طرف راغب کریں، تسہیل کی طرف لے جائیں تو پھر شعر کے ساتھ جڑ جائیں گے تو شعر کی حقیقت سمجھ نہیں آئے گی۔ نہیں سر، اب اس کو کیا پھیلاؤ، یہ جو انہوں نے فرمایا میں اس کا خیال رکھنے کی کوشش کروں گا اگر میں اس قابل ہوا، گو کہ میں ان کی رائے سے متفق نہیں ہوں، لیکن یہ کہ کیونکہ بہرحال رائے الگ چیز ہے، رائے سے اختلاف ہے، ضرورت سے اتفاق ہے۔ اس پہ انشاءاللہ میں کسی وقت الگ سے بات کروں گا، ممکن ہے کہ اگلی نشست میں کروں، کہ شعر فہمی نثر فہمی کی طرح نہیں ہے، وہ لوگ کبھی شاعری نہیں پڑھ سکتے جو شعر کو مفہوم بنانا اولین مطالبہ بنا لیتے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا۔ شعر فہمی ہے صنعت فہمی، اس آرٹ کو سمجھیں، اور جس پیشن سے مضامین پیدا ہوتے ہیں اس پیشن کو اپنے اندر اور دوسرے کے اندر منتقل کرنے کی کوشش کریں۔ باقی رہا کہ شاعر کی مراد یہ ہے یا شاعر یہ کہتا ہے، یہ میرا خیال ہے شعر سے تعلق پیدا کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ بھی بن جاتا ہے۔ نہ شعر کو شاعر سے دور لے جائیں، نہ شعر کی اپریسیشن کے لیے شاعر کہتا ہے کہ روٹین کو دماغ پہ مسلط کریں۔ تو انشاءاللہ اس کو میں کروں گا، لیکن یہ کہ اس بات کا میں خیال کرنے کی اب کوشش کروں گا، اب ایک بات ذہن میں آ گئی ہے نا، تو اب انشاءاللہ آئندہ سے ایسا کیا کریں گے کہ پہلی گفتگو تسہیلی کریں گے، یہ تو اس کی تسہیل ہو گئی، دوسری کریں گے غواصی کی، تیسری کریں گے پرواز کی۔